بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز جمعرات 6 اگست 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے 9 اگست 2020 سے سعودی عرب کے بری راستے کھولے جانے سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اطلاعات کی حقیقت کے بارے میں وضاحتی بیان بھی جاری کر دیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 9 اگست کو سعودی بری سرحدیں آمد و رفت کے لیے کھول دی جائیں گی۔ اسی طرح کی اطلاعات بعض اخبارات نے بھی ذرائع کے حوالے سے جاری کی ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک شہری کے استفسار پر کہا ہے کہ جب بھی بری سرحدیں یا سمندری سرحدیں یا فضائی سرحدیں کھولنے کا فیصلہ ہوگا، اس کی باقاعدہ اطلاع کسی نہ کسی سرکاری چینل کے ذریعے دی جائے گی۔ اس سے قبل کہیں سے جاری ہونے والی کوئی بھی اطلاع بے معنی ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ کا یہ کہنا تھا کہ اسی طرح کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو سرکاری چینل سے اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے لبنان کے شہر بیروت میں تباہ کن دھماکے کے زخمیوں کی امداد کے لیے طبی ٹیمیں روانہ کر دی ہیں۔ لبنان میں امدادی آپریشن کے لیے مختص میڈیکل سوسائٹیز کے ذریعے ایمبولینس اور ایمرجنسی میڈیکل ٹیموں کو متحرک بھی کر دیا گیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق شمالی لبنان میں سبل السلام سوسائٹی کی میڈیکل ٹیمیں زخمیوں کو متاثرہ مقامات سے ہسپتال منتقل کرنے کے لیے بیروت روانہ کر دی گئی ہیں۔ کنگ سلمان مرکز کے ماتحت ارسال من اعمال میڈیکل سینٹر سے میڈیکل ٹیم زخمیوں کی مدد، فوری طبی امداد اور ہنگامی صحت نگہداشت کے لیے بھیجی گئی ہیں۔ العمل میڈیکل سینٹر نے بیروت کے ہسپتالوں میں زخمیوں کی مرہم پٹی اور خون کے عطیات جمع کرنے کی بھی مہم شروع کر دی ہے۔ یاد رہے کہ لبنان کے شہر بیروت بندرگاہ پر منگل کی شام دھماکے سے لبنانی دارالحکومت لرز گیا تھا۔ بیروت کے سارے محلے متاثر ہوئے ہیں۔ بیشتر عمارتوں، گاڑیوں اور دکانوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ لبنان کے بالمقابل جزیرے القبرص میں بھی لوگوں نے دھماکے کی آوازیں سنی ہیں۔ مملکت میں سعودی سیاح فہد العزل کرونا وائرس کی آگاہی مہم کے لیے موٹر سائیکل پر نجران سے ریاض پہنچ گیا ہے۔ اخباریہ کے مطابق فہد العزل، جو ریحالکو کے لقب سے مشہور ہے، ریاض کی سڑکوں پر کرونا وائرس کا ماڈل لے کر گھوم رہا ہے۔ مقامی شہری نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ دراصل کرونا وائرس کا ماڈل ہاؤس آئسولیشن کے زمانے میں تیار کیا تھا۔ خواہش تھی کہ کرونا وائرس کی وبا ختم ہونے پر یہ ماڈل لے کر سعودی عرب کے شہروں میں لے کر جاؤں گا۔ عوام کو وبا سے نجات کی خوشخبری دینے کے لیے کرونا وائرس کا ماڈل تیار کیا تھا۔ فہد العزل کا یہ کہنا تھا کہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اور وبا کا دورانیہ بھی طول پکڑ گیا ہے۔ اب طے کیا ہے کہ لوگوں کو وائرس کے خطرات سے آگاہ کیا جائے۔ اس کے لیے کرونا وائرس کے اعلامی ماڈل کی نمائش سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اخباریہ کے معروف پروگرام الیوم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کا ماڈل تیار کرتے وقت گلابی رنگ کا استعمال کیا، جبکہ اس کے اندر سرخ، نیلی اور دودھائی 3 قسم کی روشنیوں کا بھی انتظام کیا اور پر 3 جملے تحریر کر دیے میں نے: سب لوگ دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں، حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں اور یہ کہ وبا سے نجات میں پابندی مددگار ثابت ہوگی۔ فہد العزل نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ کرونا وائرس کے ماڈل کو گاڑی کی بیٹری یا گھریلو بجلی سے روشن کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تیاری میں 2 ماہ صرف ہوئے ہیں، جبکہ نجران سے ریاض تک کا سفر 12 گھنٹے میں نے طے کیا ہے۔ سعودی عرب کے علاقے طائف میں سعودی شہری کو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کرنا مہنگا پڑ گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر نشے میں ویڈیو وائرل ہونے کی اطلاع پر محکمہ انسداد منشیات نے مقامی شہری کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان محمد النجدی نے بتایا ہے کہ نشہ کرنے والے سعودی شہری کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قانونی کارروائی کے لیے اسے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں بھی دے دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ان دنوں بعض مقامی نوجوان نمود و نمائش کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جنہیں معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ نوجوان نے خود کو مشہور کرنے اور اپنے ہم عمروں پر رعب ڈالنے کے لیے سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کے ویڈیو کلپ بھی جاری کیے ہیں۔ ان میں ٹائر اسکریچنگ، نہتے لوگوں کو لوٹنے اور بعض اوقات لڑکیوں کو پریشان کرنے کے واقعات بھی شامل ہیں۔
ایسے کئی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں جس کے بعد اداروں نے کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے ماتحت مصالحت کرانے والے ادارے نے 2 ماہ کے دوران 3000 سے زیادہ دعوے نمٹا کر غیر ملکیوں کے 50 لاکھ ریال سے زیادہ کے بقایا جات واپس دلائے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران ہمیں غیر ملکی ملازمین کی طرف سے 3000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ مصالحتی ادارے نے ویڈیو اجلاس کے ذریعے تنازع کے فریقوں کا بھی موقف سنا ہے۔ وزارت افرادی قوت نے آجروں اور اجیروں کے معاملات تیزی سے نمٹانے کے لیے مصالحتی کارروائی پر زور دے رہی ہے۔ وزارت افرادی قوت نے یہ بتایا ہے کہ آجر اور اجیر کے خلاف آن لائن درخواست ودی سسٹم کے تحت پیش کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ خودکار سسٹم کے تحت سماعت کی تاریخیں متعین کرتی ہے۔ فریقین کو سن کر ان سے شواہد بھی طلب کیے جاتے ہیں۔ آجر اور اجیر کو حقیقت حال سے مطلع کیا جاتا ہے۔ فریقین کو مصالحت کے ذریعے تنازع طے کرنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ قصوروار ثابت ہونے پر آجر سے اجیر کے حقوق بھی دلائے جاتے ہیں۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔